صلی رو پڑی کہہ کے مسلم کی زوجہ میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، کیا اثر ہے یہ میری دعا کا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، کیا اثر ہے یہ میری دعا کا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ باپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے، باپ کے ساتھ کوفہ گئے تھے، میں انہیں بھول پاؤں گی کیسے، کیا ہوئے دونوں بچے خدایا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، کیا ہوئے دونوں بچے خدایا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ میں نے دونوں بدل رکھا آنکھوں میں رخصت کا منظر، کب ملوں گی میں ان سے دوبارہ، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، اب جو آتا ہے جھونکا ہوا کا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ سن کے کلثوم بھی رو رہی ہیں، سن کے کلثوم بھی رو رہی ہیں، زینب اشکوں سے منہ دھو رہی ہے، ہائے مسلم کی زوجہ کا کہنا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، ہائے مسلم کی زوجہ کا کہنا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ اتنے میں خون بھرے کلتے آئے، اتنے میں خون بھرے کلتے آئے، دیکھا ماں نے تو چلائی ہائے، اتنے میں خون بھرے کلتے آئے، دیکھا ماں نے تو چلائی ہائے، بیبیوں میں نے تم سے کہا تھا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، بیبیوں میں نے تم سے کہا تھا، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ ماں نے کرتوں کو دل سے لگایا، ماں نے کرتوں کو دل سے لگایا، جیسے بچوں کو دل سے لگایا، ماں نے کرتوں کو دل سے لگایا، جیسے بچوں کو دل سے لگایا،
کہتی جاتی تھی دے دے کے بوسہ، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، کہتی جاتی تھی دے دے کے بوسہ، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ ماں کے دل کو خبر پہنچی فدوی، ماں کے دل کو خبر پہنچی فدوی، جب ہوا اس کے گھر پہنچی فدوی، ماں کے جملوں میں تھا ایک نوحہ، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو، ماں کے جملوں میں تھا ایک نوحہ، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ رو پڑی کہہ کے مسلم کی زوجہ، میرے بچوں کی آتی ہے خوشبو۔ مسلم پا لینوں کی چڑھائی ہے سحر سے، توحا پا قیامت غضب آئی ہے سحر سے، اور ایک تن تنہا پہ لڑائی ہے سحر سے، دم لینے کی فرصت نہیں، مظلوم پا ایک نر گئے، افواد جفا ہے، یاد آئے میں القصہ شہر کو ہوئی ادا کی چڑھائی، توحا کا مکان گر گیا آفت نہیں آئی، چلاتی توحا کے دہائی ہے دہائی، کیا کرتے ہو کیوں لڑنے کو سب آئے ہو، یہ کس سے لڑا ہے بیچارہ میرا، القصہ برآمد ہوا وہ نائب شبیر، بادل کی طرح چھا گئے سب ظالم بے پیر، ہاتھوں میں تلی برچیاں چلو سے ملے تیر، پڑھنے لگی مزہ، دیوار پامبو تھا اور بام کے اوپر بلوا تھا، مدت سے سنا تھا جو نہالے شہ والا، یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا، بس منہ کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا، بچی تو کلیجہ میں تھی بچی، موسوئے نجف کر کے کہا اپنے چچا سے، مظلوم کعبے سے اسی روز روانہ ہوئے تھے شاہ، مسلم تو ربے گوٹ تھے شبیر سریرا،
جبریل نے کوفے کی زمین سے کہا ناگاہ حق میں خدا مسلم شہ مظلوم کی تصویر کو دیکھے شبیر اسے دیکھے شبیر اسے دیکھے کوفے کی طرف شاہ نے چہرے کو پھرایا شہزادیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مجھے بیٹھا ہوا تلوار کے بیٹھا ہوا تلوار باہم تھی نظاروں میں صدا ہے حقیقی یا فاطمہ چہرہ پا تماچے حرم شین لگائے ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے چلادی تھی لو اما وہ بابا نظر آئے سب کہتے تھے بابا فرش ہے نے سائے دیوار کے نیچے بابا بابا تو میرے بچے کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا کہیے کیا ہے میری خطا بابا کیوں ہو صغرا سے تم خفا بابا کیوں ہو صغرا خط و بس دے دیا ہے قاصد کو خط و بس دے دیا او خط و بس دے دیا ہے قاصد کو خط و بس نہیں معلوم کچھ پتا بابا کیوں صغرا سے تم کیوں ہو صغرا بھیجا اب تک نہ
بھائی اکبر کو بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو وعدہ پورا نہیں ہوا بابا کیوں ہو سغرا سے تم وفا بابا کیوں ہو سغرا سے تم وفا اب تو کروٹ بدل نہیں سکتی اب تو کروٹ بدل نہیں سکتی اب تو کروٹ بدل نہیں سکتی اب تو کروٹ بدل نہیں ذوف کی ہے یہ ارتقا بابا کیوں ہو سغرا سے تم خفا بابا کیوں ہو سغرا بڑھتی جاتی ہے میری بیماری بڑھتی جاتی ہے میری بیماری بڑھتی جاتی ہے میری بیماری آپ آئے تو ہو شفا بابا کیوں ہو سغرا سے تم بابا کیوں ہو سغرا بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو بھیجا اب تک نہ بھائی اکبر کو بھیجا وعدہ پورا نہیں ہوا بابا کیوں ہو سغرا سے تم خفا بابا کیوں ہو سغرا گھٹنیوں چل رہا ہے کیا اصغر گھٹنیوں چل رہا ہے کیا گھٹنیوں چل رہا ہے کیا اصغر گھٹنیوں
یاد آتا ہے میل خواہ بابا کیوں ہو صغرا سے تم خفا صلوات پڑھ کے ماما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین والقاسم محمد وآل اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے بندگان خدا سے کہ میں اجر رسالت کے معاوضے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے۔ گویا بے نیاز کا سوال ہے اور اپنے ہی بندوں سے سوال ہے، جبکہ خدا کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا کیونکہ وہ بے نیاز ہے، مگر اس نے کچھ مانگا ہے تو وہ ہے محبت اہل بیت، جو اجر رسالت کی صورت میں ادا کرنا۔ اب جو ادا کرے وہ بندگی کے حق کو ادا کر رہا، وہ اس کا بندہ ہے اور اس کی ماننا ہے، تو پھر مودت اہل بیت ادا کرنی ہے، کیونکہ اجر رسالت یہی ہے۔ خدا کچھ بھی مانگ سکتا تھا، نماز کو اجر رسالت قرار دے سکتا تھا مگر نہیں دیا، روزے کو نہیں دیا، کسی اور عبادت کو اجر رسالت نہیں بنایا، اجر رسالت بنایا محبت اہل بیت۔ اب بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی مانے تو وہ اجر رسالت ادا کرے، ورنہ اس کی ربوبیت کو گویا اس نے مانا ہی نہیں، کیونکہ اس نے نماز کا سوال نہیں کیا۔ نماز فرض کر دی، آپ پڑھیں تو اجر ملے گا، نہ پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، مگر اجر رسالت مودت اہل بیت کو قرار دیا، یہ ادا نہ کرو گے تو پھر کسی چیز کا تم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اب جب کہ یہ طے ہو چکا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے، تو مودت کا تقاضا ہے کہ جیسے ہی ہلال محرم نظر آئے سیاہ پوش ہو کے ان کی خوشی میں خوشی منانا، ان کے غم میں غم منانا، یہ اجر رسالت ہے، یہ مودت اہل بیت ہے۔ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی خوشی میں خوشی، ان کے غم میں غم۔ تو جب یہ طے ہو چکا کہ
جس کی محبت میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی خوشی میں خوشی منائیں، ان کے غم میں غم منائیں، تو پھر یہ غم تو آفاقی ہے، ہر انسان اپنے اپنے طور پر منا ضرور رہا ہے، مگر جہاں خوشی کی بات آتی ہے وہاں سب متفق ہو جاتے ہیں، غم کی بات آتی ہے وہاں پر بھی متفق ہوتے ہیں، مگر اپنے اپنے طور طریقے سے۔ یہ 10 دن عشرۂ اولیٰ کے آپ دیکھیں گے بلا مذہب و ملت سبھی حسین کا غم مناتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا طریقہ اور ہے، اہل حنوت کا طریقہ اور ہے، اہل سنت کا طریقہ اور ہے، ہر ایک کے پاس حسین کا غم ہے، مگر یہ کہ جہاں غم منا رہے ہیں وہاں معرفت بھی ضروری ہے۔ معرفت کیا ہو؟ معرفت کا ایک سب سے پہلا درجہ، اب اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ معرفت کے بغیر، تو معرفت کا حق کہاں تک ہونا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے؟ معرفت کا پہلا زینہ سب سے کم درجے کی، کم از کم اتنی معرفت ہو کہ آپ جس کا غم منا رہے ہیں، مثلا امام حسین کو منصب امامت پر تیسرا امام مانتے ہوئے آپ غم منا رہے ہیں، تو یہ کم درجے کی معرفت، کم از کم اتنا ہونا چاہیے، اس کے بغیر پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ اور میں تو اس زمرے میں آتے ضرور ہیں، مگر یہ کہ کم از کم اتنی معرفت تو ہونی چاہیے کہ امام حسین ہیں کون، حسین ہیں کون، کہ جس کے لیے خدا نے وہ ناز برداریاں کی ہیں کہ جس کی ایک پوری تاریخ ہے، ولادت سے لے کے شہادت تک کے ہر منزل پر خدا نے ناز برداری کی ہے حسین ابن علی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسی حسین کی قربانی کی وجہ سے آگے بڑھے گا، دین بچے گا، دین کا پیغام پہنچے گا، تو یہی حسین ہوں گے کہ جو اپنے قربانی پیش کر کے، اپنی ہی نہیں بلکہ سارے خاندان کی قربانی پیش کر کے دین کی حفاظت کریں گے، اور حسین نے یہ کر لیا۔ تو ولادت سے لے کے شہادت تک کے کس قدر ناز برداریاں ہیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ میں آج کی حد تک بس اتنی بات کہہ کے بات کو مکمل کر لوں، کل اور پرسوں انشاءاللہ یہ 2 دن میں کچھ پیغام آپ تک پہنچانے کی صحیح اور کوشش کروں گا، مگر آج کی حد تک بس اتنا کہ کربلا ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے، یہ اصل میرا موضوع ہے۔ آپ تک یہ 2-3 دن میں پیغام، کیونکہ 4 کی مجلس تو زیادہ طویل نہیں ہوگی، انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکے گی مجھ سے خدمت، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، مگر یہ 2 دن میں ہم کو اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں سے آج کی حد تک بس اتنا کہ کربلا آپ سنتے ہیں علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، آپ نے سنا ہے کہ کربلا ایک درس گاہ، تو کیا درس ہم کو مل رہا ہے کربلا سے؟ اس سے ان دنوں جذب کرنے کی ضرورت ہے، آیا محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، ہم نے کیا حاصل کیا کربلا سے۔ دن تو گزر رہے ہیں، آج کا دن گزر گیا، پھر کل کا دن جس سے نصیب ہو گیا وہ بھی دن گزر جائے گا۔ ہم نے کربلا، یہ دن آتے ہیں ایام عزا، تو ہم کو گویا ایک روحانی طور پر جھلا ملتی ہے، پھر انسان محبت میں اضافہ کر لیتا ہے، جذبہ قربانی میں اضافہ ہوتا ہے، اور گریے میں، غم میں اثر پیدا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم زندگی بسر کرتے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جذبہ اس بچے کا ہے وہی جذبہ دوسرے مومن کا نہیں ہو سکتا۔ سن کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہیں۔ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ سب مجھ سے بہتر غم منا رہے ہیں، آپ سب مجھ سے، یہی ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ آنے والا سامنے جو ہے میرے موجود، یہ مجھ سے بہتر حسین کو مانتا ہے، مجھ سے بہتر غم منانے والا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں بہتر بنا رہا ہوں۔ یہ درس کربلا کا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو یہاں اس فرش اعضاء پر اپنے آپ کو جتنا آپ کم کریں گے اتنا ہی اس فرش اعضاء سے آپ کو عروج ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی فرش آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا رہا. اور اگر یہ فرش اعضاء نہ ہوتا تو شاید ہماری زندگی کیا ہوتی ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے. کیوں یہ ہے؟ اس لیے کہ اسی فرش کی بنیاد پر تو ہم کو بھروسہ ہے ہماری نجات کا، ہم کو امید ہے اسی فرش اعضاء سے ہم مقصد کو پا رہے ہیں. مودت اہل بیت کے ادا کرنے کا ایک ہم کو موقع ملا ہے، پھر ایک بار فرش اعضاء پانے کا ہم کو موقع ملا ہے. تو یہ موقع رائے گاں جانا نہیں چاہیے. یہ موقع جب ہم کو مل رہا ہے تو ہم اس کی صحیح اور کوشش کریں کہ وہ جو بی بی نے تمنا کی تھی، یہ تقریباً عالم اسباب میں جب واقعہ کربلا بیان کیا گیا پنجتن کی بزم میں، تو اس وقت شہزادی کونین نے جو سوال کیا کہ بابا جب یہ واقعہ ہوگا کربلا کا تو کیا آپ رہیں گے؟ کہا نہیں بیٹی. کہا تو پھر علی مرتضیٰ ہوں گے؟ نہیں بیٹی. کہا تو پھر میں رہوں گی؟ کہا نہیں بیٹی. کہا پھر حسن رہیں گے؟ کہا نہیں بیٹی. تو کہا پھر حسین پر روئے گا کون؟ تو یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آپ گویا علم جناب سیدہ میں آ چکے، ارادہ جناب سیدہ ان لفظوں میں ادا ہوا کہ پھر حسین پر روئے گا کون، سوال کر کے آپ کی خلقت کو وجود میں لا دیا شہزادی کونین. یہ آپ کی عظمت ہے عزیزو، آپ کی اور میری عظمت ہے یہ کہ ہم ارادہ جناب سیدہ میں آئے اور شہزادی نے یہ سوال کر کے بتایا کہ آپ کی اہمیت کیا ہے آپ سمجھیں. یہ صرف کالا لباس پہن کے مجلس میں آ جانا نہیں ہے، اپنی عظمت کو سمجھیں کہ آپ ارادہ جناب سیدہ عالمیان میں آئے اور شہزادی نے سوال کر کے جواب محفوظ کروا دیا تاریخ میں. کیا پیغمبر نہیں جانتے تھے؟ پیغمبر جانتے تھے، مگر سوال کر کے شہزادی نے آپ کی اہمیت کو بتایا کہ آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ ارادہ جناب سید عالمیان میں آئے. اور شہزادی نے جب سوال کیا تو پیغمبر نے کہا ایک قوم ہوگی کہ جو آپ کے بیٹے پر گریہ کریں، ماتم کریں. تو اب آپ کا وجود سامنے آیا اور آپ مسلسل غم منان. ظاہر ہے کہ اب یہ غم کبھی کم ہونے والا نہیں ہے، لمحہ بلمحہ روز بروز اضافہ سے اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی. یہ غم کبھی کم نہیں ہوگا. ہاں جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے غم بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اب آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں؟ ایک بات عرض کروں گا کہ جو بہت اہم ہے، ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری درد کی کائنات ہے. اس میں آپ اگر محسوس کر سکیں، صبح بھی میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ مہمان کے آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آئے، اور حکم بھی یہی ہے کہ مہمان کے آنے پر خوش ہو، ناراضگی کا اظہار نہ کریں، خوش ہوں. یہی ہوتا ہے نا، دستور بھی یہی ہے کہ مہمان کیوں؟ اس لیے کہ آپ ساری باتیں جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ آپ کے گھر سے ساری چیزیں جو جیسے مثلا گھر والوں کے گناہ ہو تو مہمان کے ساتھ گناہ آپ کے گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کے گناہ مہمان کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں آپ کے گھر سے. تو گویا مہمان کے آنے پر خوشی اس لیے منائی جائے، خوش اس لیے ہوں تاکہ مہمان آپ کے گھر کے گناہ تو مطلب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ کے گھر سے چلے جائیں گے. وہ یعنی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ جو آپ کو مل رہی ہے. تو مہمان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، مگر یہ کیسے مہمان ہیں کہ جن کے آنے پر آپ گریے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. آپ غم منا کے، آنسو بہا کے ان کا استقبال کر رہے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ مہمان تو آ گئے آپ کے گھروں میں رونق آ گئی، عزاداری ہو رہی ہے، ہر جگہ صف عزا بچھائی گئی ہے، مجلس و ماتم ہو رہے ہیں، مگر سیدہ کا گھر اجڑ گیا ہے، سیدہ کا گھر اجڑ گیا ہے۔ عزیزو میں نے مجلس کو تمام کیا، ہائے 28ویں رجب کی وہ تاریخ تھی، ابھی آپ نے ذاکر اول سے نوحہ سماعت فرمایا کہ وہ بی بی کہ جس نے یہ دیکھا کہ سارا گھر جا رہا ہے اور میں نہیں جا رہی ہوں تو بی بی کی کیا تڑپ تھی۔ فاطمہ صغرا بے چین ہو کے کہا بابا کیا مجھے اتنی اجازت ہے کہ جب تک قافلہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے میں دیکھتی رہوں؟ کہا بیٹی اجازت ہے۔ پیچھے پیچھے فاطمہ صغرا آ رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ عباس نے آ کے کہا کہ مولا غضب ہو گیا، فاطمہ صغرا پیچھے پیچھے قافلے کے آ رہی ہیں۔ امام نے حکم دیا قافلے کو روکا جائے، قافلہ روکا گیا۔ بی بی قریب آئیں تو کہا بیٹی صغرا کیا بات ہے؟ کہ بابا ایک بار اجازت دیجئے کہ پھر بیویوں سے مل لوں۔ ایک ایک بی بی کے پاس جاتی ہے، وداع ہو رہی ہے، ایسے میں اپنی ماں ام رباب کے پاس پہنچی تو اپنے کمسن بھیا کو جو 13 دن کا شہزادہ ہے آغوش میں لے لیا اور کہا اماں علی اصغر میرے پاس رہیں گے، آپ سدھاریں۔ جب یہ منظر امام نے دیکھا کہ بیٹی صغرا علی اصغر بھی ہمارے ہمراہ ہوگا، یہ شیر خان مجاہد بھی ہمارے ہمراہ ہوگا، کہ بابا علی اصغر اپنے سے کسی بی بی کے پاس چلے جائیں تو میں روکوں گی نہیں۔ عزیزو اب ایک ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، علی اصغر کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ علی اصغر 13 دن کا شہزادہ آنے والی بی بی کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر پلٹ کے بہن کی گلے میں باہیں ڈال دیتے۔ یوں ہوتا رہا یہاں تک کہ ماں نے بھی بڑھ کے بچے کو حاصل کرنا چاہا، مگر علی اصغر ماں کی آغوش میں بھی نہ آئے۔ ایک مرتبہ امام نے یہ منظر دیکھا تو قریب آ کے کہا بیٹی صغرا کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے بھائی سے کچھ کہہ لوں؟ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بابا آپ کہہ لیں۔ حسین نے جھک کے آہستہ سے نہ جانے کان میں کیا کہا علی اصغر کے۔ علی اصغر نے حسرت سے بہن کو دیکھا اور باپ کی آغوش میں آ گئے۔ میں جانتا نہیں ہوں مگر دل گواہی دیتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا بیٹا علی اصغر ارے تمہارے بغیر محضر شہادت نہ تمام، اے علی اصغر ارے گلے باتیر کھانا ہوگا اور تم کربلا میں شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مرنا ستم عباس کا کرتے ہو گیا، مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا۔
ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، تسکین قلب بنتے پیمبر کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، تیروں تبر ایک جا ہوئے، تیروں سینہ ہوتے ہو تبر ایک جا ہوئے، کربل کے دشت میں جو 72 کے واسطے، ماتم سرور کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، عباس سے سکینہ یہ بولی سنو چچا، عباس سے سکینہ یہ بولی سنو چچا، پانی نہیں خیام میں اصغر کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، گھوڑے جو دوڑے ٹکڑے ہوا قاسم جری، گھوڑے جو دوڑے ٹکڑے ہوا قاسم جری، یہ ظلم نو ہے دلبر شبر کے واسطے، پیدا ہوئے ہیں ماتم سرور کے واسطے، ابن انس نے رکھا تھن ذات کسے پتا، ہم شک
مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد بر ازائے مظلومم بر ازائے مظلومم مادر حسین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد بر ازائے مظلومم بر ازائے مظلومم مادر حسین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مد اے حسین مظلومم اے شہید محرومم اے حسین مظلومم اے شہید محرومم اے غریب مظلومم لا الہ الا یا علی لا الہ الا اللہ شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد بر ازائے مظلومم بر ازائے مظلومم مادر حسین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس یا نور نیرین آمد اے غریب سرگردن مصطفیٰ شدہ گریا اے غریب سرگردن مصطفیٰ شدہ گریا مرتضی شدہ نالا لا الہ الا یا علی لا الہ الا اللہ شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد بر ازائے مظلومم بر ازائے مظلومم مادر حسین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس مشرقین آمد نور نیرین آمد شمس یا علی مد اے حسین مظلومم اے شہید محرومم اے حسین مظلومم اے شہید محرومم اے غریب مظلوم الا یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عبادی یا عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عطشان یا سیدی یا عباس یا سیدی یا علی سیدی یا مظلوم یا سیدی یا علی سیدی یا عطشان یا سیدی یا عباس یا سیدی آؤ زندہ باد ہائے 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 ہائے